منبر رسول پر تشریف فرما جملہ مقتدر مستند مفتیان اکرام علماء ذوی الاحترام بزرگان دین نوجوانان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بات وہی ہے جو مفتی سکندر صاحب قبلہ پہلے کر گئے۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں تو یہاں گھر کا فرد ہوں، قاری فرید صاحب میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، لیکن تمام ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ 10 منٹ آپ کو دیے جائیں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ شکرانے کے طور پر کھڑا کیا جائے۔ علماء اکرام کا جمع غفیر ہے، نام لوں پھر وقت اسی میں پورا ہو جائے گا، اور ہماری آج کے جو خصوصی مقرر ہیں وہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، مفتی ابراہیم صاحب قبلہ، اور ان کے ساتھ خطیب پونچھ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ پورا علاقہ روشن ہے، مفتی سید بشارت صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، پھر آگے میں بات کروں گا۔ اور سید عارف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جن کی کرامت مدرسہ غوثیہ رضویہ ہے، حضرت کے قدموں کی برکت ہے کہ اتنا جلدی ہمارے اس مدرسے نے ترقی کی ہے، اور اس پر قاری فرید صاحب کی للہیت اور خلوص بھی ہے، کیونکہ جب تک خلوص نہ ہو تب تک کام نہیں ہو سکتا۔ خلوص کے بغیر انسان نعرے جتنے مرضی لگا لے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ خلوص ہی ہے کہ آج علماء کا اتنا جمع غفیر، اور پھر آپ تمامی حضرات یہاں حاضر ہیں، تو بغیر کسی اور تمہیدی گفتگو کے صرف 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور یہ تمامی ہمارے مہمان ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے اور آپ تمامی کا، لیکن کیونکہ اب اسٹیج پر کھڑا کر دیا گیا ہے، ساتھیوں کا حسن ظن ہے، تو تھوڑا سا اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اگر ایک پیغام دے دیا جائے تو بڑی بات ہے۔ محترم جناب الحاج قاری عبد الغنی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت کو آپ راستہ دے دیں، ڈائریکٹ آنے دیں۔ آپ زیادہ وہ دیسی زبان میں اگر میں کہوں کہ پنجہ ہی چلتا رہے گا تو پھر ادھر کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ ان کو سیدھے تشریف لانے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو سید عارف صاحب قبلہ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا محمد میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ ان کے خطاب سے بھی مستفیض ہوں گے اور ان کے دیدار سے بھی مستفیض ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں اور جم کر درود حضور پڑھیں، جس سے پورے دل میں بھی اور محفل میں بھی سرور آئے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
صلی اللہ علیہ رسول وسلم علیک جن عشق نہیں ٹھنڈ دے کورو دے ضرور ہے لیکن یہ کورو کدے نہیں رہنا چاہیے کیونکہ علماء اکرام موجود ہیں. ذرا جم گئے پیار نال بولو سبحان اللہ. جن عشق نماز پڑھیا جن عشق نماز پڑھیا تے او کدے نہیں مر دے شک ہوئے آتک محمد تے قبراں تے دیوے بل دے. اسٹیج والوں نے جتنا کہا اتنا آپ نے نہیں کہا اور یہ میرا گھر ہے اس لیے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں ورنہ میرا مزاج یہ ساتھی جانتے ہیں. سمجھ ذرا پیار سے بولو نا جاگ کے بولو سبحان اللہ. ہاں یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تقریر تو آج ان لوگوں نے کرنی ہے. میں نے کہا میں شکرانے کے طور پر کھڑا ہوا ہوں کہ علماء کا بھی اور آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. جس دن محترم قاری فرید صاحب نے یہاں پر میٹنگ رکھی مجھے فون کیا کہا مولانا صاحب کا جی کہا میں یہاں کانفرنس کرنا چاہتا ہوں ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ میرے پاس کیوں آئیں گے میری ویسے بھی چھٹی بن رہی ہے دارالعلوم فیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد سے تو الحمدللہ یہ میرا چھٹی کا دن ہے تو میں آؤں گا اور غوثیہ رضویہ کے دفتر میں بیٹھ کر کانفرنس کی میٹنگ ہوگی. الحمدللہ بعد نماز عصر کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ شاید قاری فرید صاحب مدرسہ چلا رہے ہیں تو مولوی مجید صاحب بھی مدرسہ بنا رہے ہیں تو میرے دوست مدرسہ ہماری پوری جماعت چلاتی ہے. ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ مدرسہ مرکز کا وہاں سے لے کر دیہات کے ایک لاسٹ کونے تک جو ہمارا مکتب بھی چل رہا ہے نا ہماری جماعت ہر عالم کی قدر بھی کرتی ہے اور ہر عالم کا ساتھ بھی دیا کرتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اصلاح معاشرہ کانفرنس علماء اہل سنت ماشاءاللہ. لیکن شرط لگاؤں گا کیا شرط یہ ہے کہ دھرتی پر کام بھی ہو رہا ہو. کیا بولا میں نے بولیے خالی رسیدوں کی دنیا میں نہیں دھرتی پر کام ہوگا. یہ جماعت کے قائدین بھی وہاں پہنچیں گے جماعت کا ادنا سپاہی بھی وہاں پہنچے گا. جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں خون دینے کے لیے ہماری جماعت ہمہ وقت تیار رہا کرتی ہے. یہ دیکھو یہ قاری فرید صاحب کا اخلاص ہے. میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میرے ساتھی ہیں اور جس دور میں ہم پڑھتے تھے نا میں نے کہا مفتی سید بشارت صاحب ہی کے پاس 1998-99 کی میری ان کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے یہ رضویہ دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کی دین ہے. الحمدللہ میں صبح اپنے گھر سے آتا تھا آپ سب میرا گھر تو جانتے ہیں یہ ساتھ ہی میں ہے اور قاری صاحب کو میں 1 بجے نکالتا تھا. صبح آتا تھا 1 بجے کیونکہ موڈ نہیں بنتا تھا ان کا جلدی جلدی یہاں سے جانے کا. ٹھنڈے تھوڑے ٹھنڈے رہتے تھے لیکن آج الحمدللہ وہ محنت اس دور کی ہماری بھی کی ہوئی. ان کو ساتھ لے کر چلنا ساتھ نکلنا تعلیم حاصل کرنا آج گاؤں نہیں بلکہ ریاستی سطح پر الحمدللہ قاری فرید صاحب کو بھی دنیا جانتی ہے اور ان کے کام کو بھی جانتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس لیے ہم نے جب یہاں میٹنگ کی کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا اپنے ساتھیوں سے میں تمامی علماء کا نام لوں اگر تو وقت کم ہے بڑے مین سپاہی ہیں ہمارے زون کے علماء. میں زون کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں. زون لسانہ یہ مطلب اس میں گاؤں سنئی دھندک سب ملا کر ایک زون ہے ہمارا جماعت اہل سنت کا. اس کے تمامی علماء یہاں حاضر ہوئے
اور سب نے محنت کی، اور محنت کا نتیجہ ہے کہ دیہات کی سرزمین پر بھی آپ اس وقت الحمدللہ کانفرنس کی جو شان ہونی چاہیے وہ اپنے ماتھے کی نگاہ سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظم صاحب کی جو کھانسی ہے میں اسی سے سمجھ جاتا ہوں، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا مجھے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کی بھی مجبوری ہے۔ باقی میں تو بولتا رہوں تو الحمدللہ یہ ساتھی منع نہیں کرتے، ہمیشہ ان کی یہ خواہش رہتی ہے۔ یہ بڑا دور باقی راجی مجھ سے رادے رادے والا بھی سنا دیں جی، کون کون سے سنا دیں ہم؟ آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ سب سنا دیتے ہیں۔ اب اگر میں سنا دوں تو وہی سنانے پہ آؤں تو کھانسی ادھر سے پوری ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بات میری پھر بھی ادھوری ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بہرحال میں بھی وہ سنا دیتا ہوں۔ اتنا پیغام دوں گا کانفرنس کا، پہلے سن لو۔ ایک تو جتنے ہمارے مدرسے ہیں، چاہے وہ گاؤں لیول پر ہوں چاہے سٹیوں میں ہوں، ہر ایک مدرسہ جو فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کا جم کر آپ نے تعاون کیا کرنا ہے۔ آپ کے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ، ہاتھ اٹھا کر بولیے آپ، انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ اور آپ نے آج ثابت کر دیا کہ علماء آؤ کام کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ قاری صاحب نے مختصر وقت میں کام کیا، یہ دیکھو طلبہ آئی سمجھ نہیں؟ آسان نہیں ہوتا 40-50 طلبہ کو رکھ کر کے 3 ٹائم کا کھانا کھلانا، انتظام کرنا، مدرس لانا، پڑھانا، یہ ہم لوگ جو چلاتے ہیں ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر دیہات کی سرزمین پر کانفرنس میں یہاں میرا جو پیغام رہے گا وہ آپ کو یہ رہے گا کہ نماز اہم عبادت ہے۔ کیا بولیے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور صحابہ کرام کے دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق سمجھا جاتا تھا وہ نماز کا سمجھا جاتا تھا۔ یہ صحابہ اکرام 120 لگ بھگ صحابہ اکرام کا یہ فتویٰ ہے باضابطہ طور، اور آج ہم نماز سے دور ہیں۔ قرآن نے تو فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ نماز بھی پڑھ رہا بندہ لیکن پھر ویل، جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے جو پڑھ بھی رہے لیکن سستی سے پڑھ رہے، وقت پر نہیں پڑھ رہے، ٹالا مٹولی سے کام کر رہے، قرآن کہہ رہے ویل ہے ان کے لیے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے دوسرا جہنم پناہ مانگتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بتائیے جو پڑھتے ہی نہیں۔ تو اصلاح معاشرہ کانفرنس کا مطلب یہ ہے، قاری صاحب نے اتنی محنت کی ہے، دنوں رات ایک کیا، پوری ٹیم نے ان کی محنت کی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بے نمازی تھے آج سے توبہ کر لیں، 5 وقتہ نمازی بن جائے۔ اور باقی جتنا موضوع پھیلا جائے، مفتی سکندر صاحب نے، مفتی شبیر صاحب نے آپ کو بیان کیا، باقی علماء کے پاس جو ٹائم ہے جن کا وہ بیان کریں گے۔ میرا پیغام اتنا رہے گا کہ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قبر میں نور ہے، جس گھر میں نماز نہیں وہ قبرستان ہے۔ اور پھر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب مفتی صاحب کا کیونکہ کھانسی کو کافی دیر ہو گئی تو مفتی صاحب کی فرمائش پوری کر دیں۔ میاں محمد صاحب کا کلام ہے، اس میں میں ساتھیوں میں فیمس بھی ہوں، اور بعض بچارے آدھے دماغ والے اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ سوچتے ہیں یہ مایا ہے۔ اب بیوقوف کو کون عقل سکھائے؟ بیوقوف کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو میاں محمد صاحب کا کلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ رادے رادے ٹلانا رونا، ہاتھ اٹھا بولو سبحان اللہ۔ مکمل بریانی کا انتظام ہے، بی پی جو لو ہوگا بریانی کھانے کے بعد ہائی بھی ہو جائے گا، ذرا جھوم کے بولو یا رسول اللہ۔ رادے رادے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھا رادے، بن مرشد تینو رانی لبنا ایویں مرسے وچ رادے۔ تے کچ بھی من کا
اس کو پہچاننا ضروری ہے. اس کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لینا جیسے جیسے جس کے پاس ہوگا. کچ بھی منکا تے لال بھی منکا ایک رنگ دعاندا جب شرافا اگے جوندا تو فرق ہزار کو آندا. اب میں دعائیہ جملہ جی میاں محمد صاحب کا آپ کے مدرسے کے لیے، آپ کا نہیں ہم سب کا مدرسہ، یہ خالی اسٹیج ہی والوں کا نہیں، آپ سب کا ہاتھ اٹھا کے بولو ہم سب کا مدرسہ انشاءاللہ. آئی سمجھ نہیں؟ یہ کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، یہاں بھی ہر سال انشاءاللہ ہوگی. تھوڑا سا دارالعلوم فیضان تاج الشریعہ تیار ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ قریب، ادھر بھی ہوگی اور وہاں کی اور یہاں کی الگ نہیں ہوگی، یہ ایک ہی ہوگی انشاءاللہ. ایک سے مطلب یعنی کہ ایک ہی دن آدھی آدھی کر لیں گے، یعنی وہاں بھی ہوتی رہے گی یہاں بھی رہے گی. اور یہ نہ سوچ لے کوئی. آخری بات، سدا بہار مجھے لائیں تم ایسا میں نے پتہ کاری صاحب نے میں کہا تو اوپر شامیانوں نہ لائی ہو، تھوڑا گرم ٹیا رہے، لیکن انہوں نے ڈیکوریشن بھی کرنی تھی نا تھوڑی، اس وجہ تو ضروری تھا. سدا بہار رہے اس باغیں کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائی تیار پکھا پھل کھاوے. کھڑے ہو کر استقبال کر لیجئے. محمد میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، دارالعلوم رسویہ غوثیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، قائدین اہل سنت، فاضل بغداد حضرت علامہ مولانا محمد میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، تھوڑا کلوز ہو کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا پاس پاس ہو کر بیٹھ جائیں، بیچ میں پاڑا نہ رکھیں. پاڑا جو ہے وہ گھاس کاٹتے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا، مکی کاٹتے بھی. پاڑا نہ رکھے، جڑ کر کے مل کر بیٹھ جائیں، گرمی بھی نہیں، ٹمپریچر ویسے بھی لو ہی ہے، اس لیے آپ مائک قاری محمود صاحب کے حوالے اور باقی معاملات بھی انہی کے حوالے. ایک اشارہ حضرت بھی کہہ رہے ہیں، پڑھ دیجئے. اب ہمارے لیے حضرت کی فرمائش ہوگی، کیا کریں. میں نے مائک چھوڑ دیا تھا، حضرت کا حکم ہوا کہ میں ابھی پہنچا تو 2 اشعار میاں محمد صاحب کے اور ہی سنا دیں. آپ تو زبان بھی سمجھتے ہیں یہاں کی، تو حضرت تو الحمدللہ سمجھ رہے ہیں روحانی طور پر بھی. سبحان اللہ. تو اب میں کچا رنگ للاری والا تے چڑھتا لیندا ریندا عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا پھر نہیں لیندا. میں محمد، اس شعر کو میں کہوں 2 جملے دے کر آپ کو. ایک شخص تھا تھوڑا سا اولیاء سے چڑھنے والا، اب وہ کون تھا وہ جانے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. اس نے میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھوڑا سا مذاق کے انداز میں کہا کہ آپ کا نام کیا ہے. یعنی یہ ڈائریکٹ بول دیں گے محمد تو میں پکڑ لوں گا، میں کہوں گا محمد تو ایک ہی ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کون سے محمد ہیں؟ تو میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے دل کی مرض جان لی اس کی، اور میاں محمد صاحب نے فرمایا نثر میں دوں کہ نظم میں جواب؟ کہا نظم ہی میں ہو جائے. تو اس وقت انہیں فرمایا میں محمد ٹھگ محمد تو میں محمد چور جس دی دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد اور. اللہ سلامت.